اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب جس کا نام قرآن مقدس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں خود ارشاد فرمایا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری برکت والی۔ اب آپ نے ذرا اس کی برکت پہ غور کرنا ہے۔ جس کو ہر لحاظ سے برکت دی گئی ہے اس کو دیکھیں تب بھی برکت میسر آتی ہے، اگر اس کو پڑھیں تب بھی برکت حاصل ہوتی ہے، اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں تب بھی برکت ملتی ہے۔ غور و فکر کرنے کے بعد جب بندہ اس پر عمل کرتا ہے اللہ پھر بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور قرآن پاک پڑھتا پڑھتا اگر بندہ فوت ہو جاتا ہے اللہ اس کی قبر میں برکتوں کا نزول فرما دیا کرتا ہے۔ یہ پکی اور سچی باتیں ہیں، اس پر آپ نے ذرا غور کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی ہے برکتوں والی کتاب، فرمایا لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں۔ سوچنا بھی ہے، صرف پڑھنا نہیں، تلاوت الگ بات ہے اور اس کے احکام پر عمل کرنا یہ ایک الگ بات ہے۔ اور فرمایا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند نصیحت مانے۔ تو آج اس کے غور و فکر پر میں نے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ قرآن پاک سے سورہ صاد سے میں نے پڑھا ہے، ایک اور مقام پر اللہ کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف ایک ذکر یعنی یادگار اتاری ہے۔ یہ ایسی یادگار ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود وحدہ لا شریک نے لیا ہوا ہے۔ اور فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ تم لوگوں سے بیان کرو وہ جو ان کی طرف اترا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور کہیں وہ دھیان کریں، کہیں وہ دھیان کرتی وہ لوگ امتیں۔ تو اس کی سوچ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں بھی ایک ارشاد فرمایا ہے، اور وہ جھنجھوڑنے والا ہے، لوگوں کو ہلا دینے والا بیان ہے۔ تو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 24 میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا، تو کیا وہ قرآن کو سوچتے نہیں یا بعض دلوں پر قفل لگے ہیں، تالے لگے ہوئے؟ تو پیارے دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی کی آیات میں یہ بار بار یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن میں غور کرو، قرآن پاک میں تفکر کرو، اسے مسائل اخذ کر کے اپنی زندگی سنوارو۔ تو میرے پیارے دوستو یہ تو قرآن پاک کی آیات مقدسات تھیں۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کرتا ہوں۔ احیاء العلوم میں تدبر کے بارے میں ایک روایت ہے کہ تفکر ساعت خیر من عبادت سنہ، کہ ایک لمحے کے لیے غور و فکر کرنا، مسئلے مسائل نکالنے کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے، ایک لمحے کے لیے آپس میں غور و فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ 1 سال کی عبادت جو بندہ کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا، اپنی ذات کی بھلائی اور بہتری کے لیے کرتا ہے، لیکن جو فہم و فراست، غور و فکر، اسلام کی تعلیم، یہ ایک بندہ نہیں پوری امت کا بھلا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس واسطے ایک لمحے کے لیے غور و فکر کرنا یہ 1 سال کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ آپ تو معمول کے مطابق بیٹھیں، لیکن جو شریعت کا سمجھنا ہے یہ بہت زیادہ درجہ ہے۔ اب اس پر سرکار کی ایک میں حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں۔
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قرآن مقدس کا تعارف کروایا لوگوں کو اور تمام حقائق کھول کر سامنے رکھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خود فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انہا ستکون فتنہ، کچھ وقت کے بعد فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ کیا؟ فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غیب کی خبر ارشاد فرمائی کہ مستقبل میں فتنے پیدا ہوں گے، تو کل تو حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی، میں نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، جب فتنے پیدا ہو جائیں گے تو یا رسول اللہ ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اب یہ پوائنٹ ہے سوچنے والا، بڑا پیارا سوال کیا مولا علی پاک نے، یا رسول اللہ پھر ان کے نکلنے کا رستہ وہاں سے کیا ہوگا؟ تو میرے سرکار نے فرمایا کتاب اللہ۔ آ گیا گما پھرا کر بات ادھر آ گئی، میرے سرکار نے واضح فرما دیا کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے جو لوگوں کو بچائے گی۔ تو یہاں پر یا رسول اللہ وہ کون سی کتاب ہے؟ فرمایا جی وہی کتاب ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمائی، فیہ نبأ ما کان قبلکم، اس میں جو کچھ تجھ سے پہلے ہے اس کی بھی خبر موجود ہے، یعنی اس میں جو امتیں پہلے گزر چکی ہیں ان کی ساری خبریں موجود ہیں، وَخَبْرُ مَا بَعْدَكُمْ، اور جو تمہارے بعد ہونے والا ہے اللہ نے سارا علم اسی قرآن پاک میں درج فرمایا ہوا ہے۔ تو اس واسطے فرمایا یہ پچھلوں کی بھی خبر دیتا ہے اور یہی قرآن مقدس اگلوں کی بھی خبر دیتا ہے۔ اس قرآن پاک میں سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنا مقدس قرآن پاک نازل فرمایا ہوا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ حکم ما بینکم، اور تمہارے درمیان اس کا فیصلہ موجود ہے، اس کا فیصلہ کرنے کی طاقت قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو فرمایا حضور نبی پاک علیہ السلام نے وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، یہ قرآن مجید کتاب فیصل ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ تو پھر آگے فرمایا من ترکہ من جبار قاسمہ اللہ، جس جبار نے بھی اسے ترک کر دیا اللہ تعالیٰ اس کے گردن توڑ دے گا۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے کہ جیسے مرضی اس کا استعمال کرو۔ پھر آگے سرکار نے فرمایا کہ جس نے جبار نے ظالم نے اس کو چھوڑ دیا، یعنی اپنی مرضی سے پھر فیصلے کرنے شروع کر دیے، اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو توڑ دے گا۔ پھر آگے فرمایا جو بندہ قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت لینے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا۔ یہ تنبیہ بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہے۔ تو پھر آخر میں کیا حدیث پاک کے الفاظ ہیں، یہ جامع ترمذی شریف حدیث پاک 2906 میں یہ ذکر موجود ہے سارا۔ تو فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ، یہ جو قرآن پاک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جو کمزور نہیں ہے، متین بڑی مضبوط ہے۔ تو اس رسی کے بارے میں میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اس کو تم پکڑ لو تو لن تدلو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ولن تہلکو بعدہ ابدا، اور اس کے بعد تم کبھی ہلاک نہیں ہو سکتے۔ تو میرے پیارے دوستو، حضور نبی پاک علیہ السلام کی اس دعوت پر ذرا غور و فکر کریں۔ مرنا تو آخر ہر ایک نے ہے ہی، تو کیا بات ہے مرنے سے پہلے پہلے بندہ اس قرآن پاک سے علم حاصل کر لے، اس قرآن پاک سے اپنی زندگی کو سدھارنے کا کوئی چارہ بلا کر لے۔ تو میرے پیارے دوستو، ایک دو باتیں چھوٹی چھوٹی میں آپ کو اور سنانے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس کو ذرا سن لیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، الاتقان فی علوم القرآن میں یہ حدیث پاک درج ہے۔ فرمایا کہ
کہ انما مثل کتاب احمد، کہ اے پیارے موسیٰ جو میرے محبوب کی کتاب ہے نا، پیارے موسیٰ کو خطاب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، فی الکتب، کتابوں میں اتنا درجہ ہے اس کتاب کا، بے منزلت وعاء فیہ لبن، کہ ایسے برتن کی طرح ہے جو دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی مثال دودھ کی طرح ہے۔ اب ذرا توجہ کرنی ہے، دودھ وہ کیسا دودھ ہے جو کبھی بھی لسی میں تبدیل نہیں ہو سکتا، وہ قیامت تک وہ دودھ ہی رہے گا، وہ خالص ہی رہے گا، اسے جتنا بھی مکھن نکالا جائے وہ پھر بھی دودھ کا دودھ ہی رہتا ہے۔ یعنی آج آپ نے مکھن نکالا، یہ نہیں ہو سکتا کہ کل کو مکھن نہیں نکلے گا، 1 مہینے کے بعد مکھن بند ہو جائے گا۔ جس طرح دودھ سے ہمیشہ مکھن نکلتا رہے گا، قرآن انشاءاللہ ہدایت عطا فرماتا ہی رہے گا۔ کتنی پیاری مثال میرے سرکار نے ارشاد فرمائی ہے۔ ایک اور بات بڑی آخر میں سن لیں، حضرت سیدنا فضیل بن عیاض، یہ آخری بات ہے اور بڑی کمال کی بات ہے۔ ابھی جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ انشاءاللہ یہ دودھ سے مکھن نکلتا رہے گا، اسی کی تشریح میں ایک اور حدیث پاک ہے یہاں، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، سبحان اللہ کہہ دیو، یہ واقعہ سننے والا ہے۔ تو انہوں نے آپ سے ملاقات کی اجازت چاہی۔ لوگوں نے کہا ہمیں آپ سے کام ہے۔ تو حضرت فضیل رحمت اللہ ارشاد فرمانے لگے، لو طلبتم کتاب اللہ لوجدتم فی شفاء لما تریدون، مجھ سے کیا کام ہے، سارے کام تو قرآن نے حل کر دیے، سارے کام تو قرآن پاک نے حل کر دیے ہیں، تو اس میں وہ بھی شفا موجود ہے جو تم ڈھونڈ رہے ہو میرے پاس۔ آگے سے وہ لوگوں نے کہا، قد تعلمنا القرآن، اے فضیل ہم نے تو سارا قرآن پڑھا ہوا ہے، ہمیں تو وہ حل نظر نہیں آیا جو ہم آپ سے پوچھنے کے لیے آئے ہوئے۔ اب مسئلہ ذرا اہمیت سمجھیں ذرا، وہ کہتے قرآن ہم نے سارا پڑھا ہوا ہے لیکن ہمیں وہ مسئلہ نظر نہیں آیا۔ تو حضرت فضیل بن عیاض فرمانے لگے کہ تم کہتے ہو سارا قرآن پڑھ لیا، تو یہاں پر آپ نے فرمایا ان فی تعلمکم القرآن شغلا لآمارکم و آمار اولادکم، تمہاری پوری عمر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی غذا قرآن پاک رکھی ہے، ہر شفا قیامت تک یہاں سے ملتی ہی رہنی ہے۔ پھر آگے فرمایا یہ قرآن مجید ایسا نہیں ہے کہ 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے میں تم اسے مکمل کر جاؤ اور کہو کہ اب میری عمر فارغ ہے، اب اس میں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ فرمایا تمہاری مکمل عمر کے لیے اس قرآن مجید میں مصروف موجود ہے، اس میں اتنا کچھ ہے کہ تمہاری عمر ختم ہو جائے مگر اس کی غذائیت ختم نہیں ہوگی، اور قرآن مجید کے مفاہیم ختم نہیں ہوں گے، اس کے مضامین ختم نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا وَآمَارِ اولادکم، تمہاری اولاد کی عمریں بھی ختم ہو جائے گی، قرآن پھر بھی فیض عطا فرماتا ہی رہے گا۔ تو یہ تفسیر قرطبی کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کا سبق دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف پریشان اس لیے ہیں کہ قرآن پاک کے بارے میں اللہ کے محبوب نے پہلے ہی واضح فرما دیا تھا کہ جب فتنوں کا دور آ جائے گا وہی فتنے میں مشغول ہوگا، ملوث ہوگا جس کا قرآن پاک سے تعلق نہیں ہوگا، اور وہ بندہ ہمیشہ بچتا رہے گا جس نے قرآن پاک سے سینے سے لگا لیا، اس کے احکامات پہ عمل کرتا رہا، احکامات کو مانتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے یا مولا کریم ہم سب کو اس سچے قرآن پاک سے محبت کرنے کی ایسے توفیق عطا فرما جیسے تیری چاہت ہے، آمین۔